السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمان نماز کے اندر اکثر جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی جس وقت وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جس وقت امام رکوع کر لے اس کے بعد تم رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جس وقت امام سر اٹھا لے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھا لو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جس وقت امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی سارے کے سارے بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، کہ اس وقت تک تم تکبیر نہ کہو جب تک امام تکبیر نہ کہہ لے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جس وقت وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، اس وقت تک تم رکوع نہ کرو جب تک امام رکوع نہ کر لے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جس وقت وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم یہ کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، تم اس وقت تک سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ امام سجدہ کر لے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جس وقت امام کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تو جس وقت امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ وہ ہر رکن میں امام سے پہلے حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول رأسہ رأس حمار، کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس شخص کو ڈر نہیں لگتا، وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ تو نماز کی حالت میں پہل کرنا، امام سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، یہ عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر غور کریں جو امام سے پہلے رکوع میں جاتا ہے، پہلے تکبیر کہتا ہے، پہلے سر اٹھاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ امام سے پہلے فارغ ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امام سے پہلے سلام پھیر کے نماز ختم کر کے چلا جائے، بلکہ وہ ہوگا امام کے ساتھ ہی، اس لیے جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ امام کی پیروی کرنے کے متعلق چند اور بھی حدیث ہیں جو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاة، جس وقت آپ نے نماز سے سلام پھیرا، اقبل علینا بوجہہ،
تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف پھیرا، فقال اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، تو تم مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو، ولا بالقیام، اور نہ ہی مجھ سے پہلے قیام کرو، ولا بالانصراف، اور نہ ہی مجھ سے پہلے سلام پھیرو، فانی اراکم امامی من خلفی، میں اپنے سامنے سے بھی دیکھتا ہوں اور اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا تبادروا الامام اذا کبر فکبروا، لا تبادروا الامام، تم امام سے سبقت نہ لے جاؤ، امام سے آگے نہ بڑھو، اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جس وقت وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، کہ اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اب یہاں بھی یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ امام کے آگے نہیں بلکہ امام کے پیچھے پیچھے چلو۔ حدیث کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب امام تکبیر کہہ چکے تو مقتدی اس کے بعد تکبیر کہے، جب امام سجدے میں چلا جائے تو اس کے بعد مقتدی سجدے میں جائیں، جب امام سر اٹھا چکے تو اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں، اور جس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدی کو ہر فعل میں امام کی اقتداء کرنی چاہیے، نہ کہ امام کے آگے جانا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ہر رکن میں امام سے سبقت لے جا رہا تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہ تم نے تنہا نماز پڑھی ہے نہ امام کی اقتداء میں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو امام کی سبقت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم نے اکیلے نماز ادا کی نہ امام کی اقتداء میں، اسے مارا اور کہا تم نماز کو لوٹاؤ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز کو ناجائز سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا کبر فکبروا کا مطلب یہ ہے کہ امام تکبیر ختم کر دے پھر مقتدی تکبیر کہے۔ لوگ جہالت اور غلطی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں اور امام سے پہلے ہی تکبیر بھی کہہ دیتے ہیں، سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں اور رکوع کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ امام کے ساتھ تمام ارکان ادا کرنا، امام سے پہلے یا امام کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا یہ غلط ہے۔ امام جب رکوع و سجود میں چلا جائے، اس کی تکبیر کی آواز ختم ہو جائے تو مقتدی کو اس وقت رکوع اور سجدے میں جانا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ اس قدر جہالت کا شکار ہیں، لو صلیت فی مئۃ مسجد ما رأیت اہل مسجد واحد یقیمون الصلاۃ علی ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ 100 مسجدوں کے اندر بھی نماز ادا کر لیں تو آپ کو کسی مسجد کے اندر بھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، فَإِذَا قَالَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جبهته علی الارض، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر امام رکوع کے اندر ہے، رکوع کے اندر جا رہا ہے
تو مقتدی پیچھے کھڑے رہیں حتیٰ کہ امام رکوع کے اندر چلا جائے، اور جس وقت امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے تو اس وقت تک مقتدی سر نہ اٹھائیں جس وقت یہ امام کی آواز ختم نہ ہو جائے یا امام صحیح طرح کھڑا نہ ہو جائے۔ اسی طرح جس وقت امام سجدے کو جائے اس وقت تک کوئی بھی سجدہ نہ کرے یہاں تک کہ امام اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیں۔ حجاج بن یوسف کے متعلق معروف ہے کہ وہ بہت ظالم تھے، بہت ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ نماز ادا کی اور امام کے پیچھے نماز ادا کی، تو انہوں نے یہی فعل کیا کہ امام سے پہلے سبقت لے جا رہے تھے، پہلے سر اٹھاتے، پہلے رکوع میں چلے جاتے، پہلے سجدے میں چلے جاتے۔ تو جس وقت انہوں نے سلام پھیرا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو کپڑے سے پکڑ لیا، پھر اذکار کے اندر مشغول ہو گئے۔ جس وقت اذکار سے فارغ ہوئے تو ان کو تنبیہ کی یہ تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو خیر یہ چپ کر کے چلا گیا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ جس وقت ان کو عہدہ ملا تو پھر ایک دفعہ مدینہ آئے تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد کے اندر درس دے رہے تھے، تو ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے تو کہا کہ آپ نے مجھے ایسے ایک دفعہ تنبیہ کی تھی۔ فرمایا ہاں کی تھی۔ تو کہا اس تعریف کا اثر آج تک میرے اوپر ہے، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کی اس نصیحت کا ضرور خیال رکھتا ہوں۔ اس لیے بھائیو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جو بہت بڑی غلطی ہے کہ امام سے سبقت لے جانا، وہ رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ امام کے پیچھے پیچھے انسان نماز ادا کرے۔ جس وقت یہ تکبیر کی آواز یا امام کی آواز ختم ہو جائے یا امام ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جائے، اس کے بعد ہم منتقل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کے ہر طریقے میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔